تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات انتہائی واجب الاحترام دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعۃ المبارک شعبان المعظم کے ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور یہ مہینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت پسند تھا، اور پسند تھا تبھی حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے اس مہینے میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کی نسبت ڈائریکٹ رمضان شریف سے ہے۔ یہ مہینہ رمضان شریف سے ملتا ہے، اس کی جس وقت آخری لمحہ ختم ہو رہا ہوگا رمضان شریف کا شروع ہو رہا ہوگا، بالکل قریب دوستی ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیں پھول کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ خوشبو پا لیتا ہے قریب ہونے کی وجہ سے۔ رمضان شریف میں جو خالق کائنات نے انعامات رکھے ہیں، تفضلات رکھے ہیں، برکات رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں، بخششیں رکھی ہیں، تو اس سے کچھ حصہ اس مہینے کو بھی خالق کائنات نے عنایت فرمایا۔ اس وجہ سے مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ بلکہ حبیب علیہ الصلاۃ والسلام تو فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے۔ جیسے میری فضیلت اللہ کے بعد اللہ کی ساری مخلوق پر زیادہ ہے، اللہ کے بعد جتنی بھی اللہ کی مخلوق اس سب میں زیادہ افضل ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح اللہ کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ کسی مہینے کو فضیلت ہے تو وہ حبیب علیہ السلام کے اس مہینے کو فضیلت ہے۔ تو اس کی پاکیزہ گھڑیاں ہیں، لیکن آج میرا عنوان اس سے کچھ ہٹ کے ہے۔ میں چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے آج وہ اسرار اور رموز کی چند باتیں کر ڈالوں جو معراج شریف میں محبوب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے رب ذوالمنن کے درمیان ہوئی تھی۔ کچھ باتیں ہم اس میں سے چن کر کرنا چاہیں گے تاکہ ہمارا اندر ان باتوں کو سننے کے بعد نیک عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جذبے میں آ جائے، اور ہمیں خودوں کو پتہ چل جائے کہ ہماری کیا شان ہے، کیا ہماری اہمیت اللہ رسول کی نظر میں۔ ہم اس سے ناواقف ہیں، ہمیں تو اپنا پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ اور یہ ایسے نہیں کہہ رہا، مذاقاً آپ کو نہیں بتا رہا، حقیقت یہی ہے۔ ارے ہمارا تذکرہ حبیب نے وہاں کیا اپنے رب کی قربت میں، پھر رب خود کر رہا ہے ہمارا تذکرہ، وہاں حبیب کو بلایا اپنا دیدار کرنے، اور محبوب کے جلووں کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے کے لیے کہ لوگوں دیکھ لو یہ عام حبیب نہیں ہے۔ اگر رب چاہتا تو اپنا دیدار دنیا میں بھی کرا سکتا تھا، یہ عمل ممتنع نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سوال کیوں کرتے، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ نبی ایسی چیز کے لیے دعا نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا، نہ کی کسی نبی نے۔ یعنی نبی کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ ایسی دعا کرے جو ممکن ہی نہ ہو۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اتر کے نیچے زمین پہ آ جا، کیونکہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، اور جو چیز ممکن نہیں نبی اس کے لیے سوال نہیں کرتا۔ اب نبی نے جب سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، پتہ چلا یہ ممکن تھا، رب نے نہیں دکھایا۔ ممکن تھا تو سوال ہوا، لیکن دکھایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جلوہ خدا کا حق موسیٰ کا نہیں تھا، کلیم اللہ کو نہیں بخشا تھا رب نے، وہ حبیب اللہ کو بخشا تھا، اور اسی کو کرایا، اسی کو وہ حق دیا، اور حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پایا۔ تو خالق کائنات کے انبیاء اکرام ناممکن چیز کے لیے سوال نہیں کرتے۔ اب رب چاہتا تو جلوہ دنیا میں دے دیتا، وہاں کیوں؟ پتہ چلا یہ جلوہ کرانا تھا اللہ کو اپنے حبیب کا۔
اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنا دیدار مطلق دکھانا تھا، اپنا نور اقدس، نور ازلی کا جلوہ دکھانا تھا، کرانا تھا اپنے محبوب علیہ السلام کو، تو وہاں بلایا جہاں نہ دنیا تھی نہ دنیا کے لوگ تھے، نہ ہم گناہگار تھے نہ گناہ کی آلودگی تھی۔ خالق کی کائنات نے پاکیزہ ماحول سجایا جہاں کوئی نہ جا سکا، جانے کے تو دور کی بات ہے۔ وہ حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں تو کسی نبی کی سوچ اور کسی فرشتے کی سوچ نہیں جا سکتی، جہاں سوچ نہ جا سکے گنبد خضرا کا مکی وہاں جا کر بات کرایا۔ یہ تھا راز۔ اب جب اتنی خاص جگہ تھی، خاص معاملہ تھا، اتنا اہم جلوہ کرانے کا منصوبہ تھا، تو پھر جلوہ ہی ہوتا، معاملات نہ ہوتے، باتیں نہ ہوتی، جلوہ ہی جلوہ ہوتا۔ باتیں ہوتی تو یار اپنے یار کی کرتا، دوسرا یار پہلے یار کی کرتا۔ باتیں ہوتی تو جانے والا جس سے ملنے جا رہا ہے اس کی باتیں کرتا، جو بلا رہا ہے وہ اپنے یار کو جس کو بلا رہا ہے اس کی باتیں کرتا۔ یہ دوسرے تیسرے میں اور آپ کسی کی باتیں نہ ہوتی، لیکن قربان جائیں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی قدر آ جائے کہ وہاں پر محبوب کو بلایا، خالق اقدس نے اپنا جلوہ کرایا، اپنا کلام سنایا، اپنے یار کو نعمتوں سے نوازا، لیکن پھر بھی ان سارے معاملات کے درمیان امت کا تذکرہ ہوتا رہا، ہمارا تذکرہ ہوتا رہا۔ کبھی تو حبیب تذکرہ کر رہے ہیں ہمارا وہاں قرب اقدس میں، حریم ناز میں، عدالت ایوان خدا بندی میں، کبھی تو اللہ تذکرہ کر رہا ہے، کبھی حبیب علیہ السلام تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج میں کہ ہماری کیا اہمیت ہے اللہ رسول کی نظر میں، جو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ قدر اور عزت ہم خود اپنی گما رہے ہیں، کاش کہ یہ گمانے سے ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنی قدر سمجھیں، تو بالیقین جب ہم اپنی قدر سمجھ جائیں گے تو سب سے پہلا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا، ساری دنیا سے بے تعلق ہو کر خالق کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے۔ پہلا کام یہ ہوگا، کیوں نہ ہو اتنے خاص قرب میں، اتنی بہترین خوبصورت جلووں کی محفل کے اندر غیروں کا ذکر نہیں کیا جاتا، دشمنوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ ماحول ہو محبت کا، ذکر دشمنوں کا نہیں چھیڑا جاتا۔ جب ماحول محبت کا ہے تو محبوبوں کا ہی تذکرہ کیا جائے گا۔ حبیب اللہ سمجھ گیا میرے اللہ اس اعلیٰ مقام پر جہاں کوئی سوچ اور فکر نہیں جا سکتی، کسی فرشتے کی وہاں پرواز نہیں، کسی نبی کی وہاں پر قدم رنجائی نہیں، وہاں ہیں تو رب کریم کی ذات اقدس ہیں یا پھر جلوہ یار ہے۔ وہاں پر بھی اگر بات ہو رہی ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ روایات شاہد ہیں، حبیب علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے 700 مرتبہ سوال کیا تھا اس رات میں۔ ایک دفعہ نہیں 700 مرتبہ سوال کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ 700 مرتبہ حبیب نے ذکر کیا تو 700 مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ سے امت کے لیے جواب بھی ملا۔ پتہ چلا ادھر سے بھی 700 دفعہ، ادھر سے بھی 700 دفعہ، کسی ایک مرتبہ کی بات نہیں کر رہا، 700 مرتبہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے حبیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ نے 70,000 بخش دیے۔ یا اللہ میری امت کو بخش دے، پھر 70,000 بخش دیے۔ پھر میرے اللہ میری امت کو بخش دے، پھر 70,000 بخش دیے۔ خالق فرما رہا ہے میرے محبوب اور کیا چاہیے؟ میری امت، خالق 70,000 بخشتا جا رہا ہے، محبوب اور کیا چاہیے؟ میرے اللہ میری امت کی بخشش۔ خالق کی کائنات 70,000 کی بخشش فرما رہا ہے۔ 700 مرتبہ امت کا تذکرہ کر کے 70,000 کو بخشوا کر بھی حبیب سیراب نہیں ہوئے۔ بات آگے چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، کاش ہمیں اپنی قدر آ جائے ہم کون ہیں، ہمیں آخر میں کیوں رکھا گیا، اور کائنات کے عظیم ترین نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہی کیوں رکھا گیا۔ ہمیں کسی اور نبی کی امت میں دے دیا جاتا، نہ ہم کچھ کر سکتے تھے، نہ کوئی اعتراض تھا، نہ ہم اپنی مرضی سے کہیں اور جا سکتے تھے، لیکن یہ کرم نہیں اللہ کا کہ ہمیں حبیب کی امت میں رکھا۔ معراج کی رات میں یہ بھی راز کھولا گیا کہ اس امت کو حبیب کو کیوں دیا گیا، یہ بھی ذکر کرنے لگا۔ آج میرا عنوان مکمل یہ ہے کہ ہم اپنا آپ سمجھیں کہ ہم کون ہیں اور کیوں ہیں، کس کی بدولت ہیں۔
خالق کائنات نے فرمایا والنجم اذا ہوا، واو قسمیہ ہے، اور نجم پر جو الف لام ہے یہ کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ دے رہا ہے، اور نجم سے مراد ستارہ ہے۔ کچھ علماء کرام نے اس کا معنی لکھا ہے نجم سے مراد ہے اصل، کسی چیز کی بنیاد اور اصل، مصدر، منبع، مطلع، مخرج، اس نجم کا معنی۔ یعنی حبیب علیہ السلام کی قسم خالق کائنات فرما رہا ہے کہ ایک کائنات کی اصل میرے حبیب، تیری قسم ہے مجھے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے دادا جو استاد ہیں نا، دادا استاد، وہ اپنی کتاب میں مصنف عبد الرزاق میں لکھتے ہیں یہ روایت جو حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق کائنات نے اپنے نور سے مجھ محمد کے نور کو بنایا اور میرے نور سے پوری کائنات کو بنایا۔ ساری کائنات کس سے بنی؟ حبیب علیہ السلام سے۔ ساری کائنات محبوب علیہ السلام کے پرتو مقدس سے بنی۔ پتہ چلا ہر چیز کی اصل میرے حبیب کی ذات ہیں۔ اسی لیے قرآن میں یہاں من نجمی کا لفظ آیا۔ پھر اس کا ایک اور معنی بھی ظاہر ہونا۔ جب دنیا کے اندر اندھیرا تھا برائیوں کا، گناہوں کی ظلمت تھی، پوری دنیا پہ تاریکی، گناہوں کی، بربریت کی، استبداد کی، سہولت اور سطوت کی اور حاکمیت کی، ڈکٹیٹریشن تھی اس زمانے میں، اس پوری زمین کے ڈھانچے پر، ہر طرف گناہ، ہر طرف بے ایمانی، ہر طرف معصیات۔ تو اس ظلمت کدے کے اندر جب گنبد خضرا کا مکی طلوع ہوا تو ساری برائیوں کے اندھیروں کو چھانٹ ڈالا، اپنے نور نیکی کو چھا ڈالا، دنیا سے نور کفر کو ختم کر دیا، یعنی کفر کی تاریکی کو ختم کر کے نور مبین سے خالق کائنات کے حبیب علیہ السلام نے اس دنیا میں نیکیوں کا بوٹا لگایا۔ اس لیے نجم مطلع کو بھی کہتے ہیں، ظہور کو بھی کہتے ہیں۔ حبیب علیہ السلام کا ظہور اتنا باکمال تھا، دنیا سے کفر اور شرک کو ختم کر ڈالا ذات مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ اس لیے حبیب علیہ السلام کے نور اقدس کے ظہور کو نجم سے تعبیر کیا گیا، اور خالق کائنات نے قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اس نور کی جس کی برکت سے ہم نے دنیا سے کفر اور تاریکی کو ختم کیا۔ اگلا ایک لفظ اور میں آپ کی توجہ دلا کر بات کی طرف جاؤں۔ اب یہ ذات مصطفیٰ کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، یہ یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر آگے یہ بیٹے ہیں، یعنی امام زین العابدین کے پوتے، امام حسین کے پڑ پوتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قسم اللہ نے یہاں اٹھائی ہے نا والنجم اذا ہوا، اس سے مراد ہے ذات مصطفیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے حبیب کی قسم اٹھائی اس وقت جب حبیب علیہ السلام دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی چوٹیوں سے، بلندیوں سے، ارتفاعیت سے، علویت سے جب واپس پلٹ رہے تھے تو حبیب علیہ السلام کا اس نیاز مندی کی جگہ سے، اس جگہ جہاں جس کو جگہ بھی نہیں کہہ سکتے، مکان نہیں کہہ سکتے، وقت نہیں کہہ سکتے، جہاں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے خلقت کی، صرف خالق کائنات ہوتا ہے۔ خالق کائنات کا جلوہ، اس کی اپنی ایک مسند جو اس کی شان کے لائق ہے، وہاں پر حبیب علیہ السلام تحفے تحائف لے کر جب لوٹنے لگے تو خالق کائنات نے حبیب کے لوٹنے کی قسم کھائی۔ اذا ہوا، جب محبوب لوٹنے لگا۔ یہ ہوا کا لفظ ہویہ سے یا حویہ سے بنا۔ ہویہ سے بنا تو اس کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا۔ حبیب علیہ السلام جب یہاں سے وہاں گئے، یہ جانا بھی بڑا باکمال تھا۔ کوئی نہ جا سکا، حبیب چلے گئے۔ کوئی پرندہ جو پر رکھتا ہے وہ نہیں جا سکتا، محبوب چلے گئے۔ کوئی فرشتہ 600 پروں کا مالک ہونے کے باوجود وہ وہاں نہ جا سکا، حبیب چلے گئے۔ نبی و مرسل نہ جا سکا، ذات حبیب چلے گئے۔ اسی لیے خالق کائنات نے قسم اٹھائی کہ میرے محبوب تیرے آنے کی قسم جو اس بلندی پر آ گیا۔ دوسرا معنی جس کے لیے میں اس بات کو چلانا چاہ رہا تھا،
حویہ سے بنایا تو اس کا معنی تیزی سے نیچے آنا، تیزی سے نیچے آنا۔ یاد رکھنا کہ جب میزائل بنایا جاتا ہے نا، بہت سے قابل ترین انجینئرز کو وہاں پر بلایا جاتا ہے، اس کا سٹرکچر تیار کیا جاتا ہے، اس کی لینتھ تیار کی جاتی ہے، اس کا ڈایا میٹر بنایا جاتا ہے، اس کے اندر فیول ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر دیگر شعاؤں کا تابکاری شعائیں بنانے کے لیے آلات رکھے جاتے ہیں، ریڈار سسٹم سیٹ کیا جاتا ہے، بہت سی چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ڈھانچے کے اوپر ایک ایسا لیپ اور ایسی چادر چڑھائی جاتی ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ میزائل اوپر جائے اور اس سے بھی تیز رفتاری سے نیچے آئے تو اس تیز رفتاری کی وجہ سے میزائل میں آگ نہ لگ جائے۔ یہ بڑا فن ہوتا ہے، میزائل میں آگ نہ لگ جائے، ایسی چادر اس پہ چڑھائی جاتی ہے۔ پتہ چلا تیز رفتاری کی وجہ سے جسم میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن حبیب علیہ السلام کا جانا بغیر کسی چادر کے تھا اور واپس آنا بھی بغیر کسی چادر کے تھا، جانا بھی بڑی سرعت کے ساتھ تھا، آنا بھی بڑی سرعت کے ساتھ تھا، آگ کے علاقوں سے، آگ کے پردوں سے گزر کر چلے گئے لیکن آگ چھو نہ سکی۔ یہی ثبوت تھا کہ ذات مصطفیٰ جو کرنے گئے وہ بھی معجزہ تھا، جو کر کے آئے یہ بھی معجزہ تھا۔ اب جو کہیں کہ نبی تو جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اس کی تو شان اتنی بھی نہیں، ہمارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہوتا ہے اس سے ہم کتے بھگانے کا کام لے لیتے ہیں، لیکن محمد ہمارے اتنا بھی کام نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ ایسے ایسے نامراد لوگوں نے کتابوں کے اندر تراش خراش کر کے نبی علیہ السلام کی ذات میں تنقیصات کی، پا کچھ نہ سکے۔ زمانے بھر کی گندگی جس جگہ سے جس نالی سے گزرتی اس نالی کے اوپر ہی ان کی قبریں بنی ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے لعنت ڈال دی اور بتا دیا سمجھ جاؤ ساری کائنات میں عظیم ترین اگر کوئی ہستی ہے تو وہ میرا محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے، اتنی عظیم ترین سیر کرا کر خالق کائنات یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ نے جب یہ سمجھ لیا کہ اس نجم سے مراد حبیب کی ذات ہے، اب میں اپنے پیغام کو آگے لے کر چلوں۔ خالق کائنات کے قرب جمیل میں محبوب علیہ السلام چلے گئے، یہاں سے کچھ لے کر گئے، وہاں سے پھر کچھ دے کر لوٹایا گیا، اس پہ توجہ آئے آپ کی۔ خالق کائنات نے روایات میں آتا ہے، فرمائے میرے محبوب میرے پاس آئے ہو کیا لے کر آئے ہو؟ حبیب علیہ السلام نے عرض کی میرے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام تر عبادتیں چاہے بدنی ہوں، روحی ہوں، ذکری لسانی ہوں، جس بھی قسم کی ہوں، صبح کی ہوں شام کی ہوں، ہر قسم کی عبادات میرے خالق کائنات کے لیے، ہر قسم کی پاکیزگیاں میرے خالق کائنات کے لیے۔ یہ تین اللہ کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے حبیب علیہ السلام نے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے سجدوں کی نیاز مندیاں بھی میرے اللہ تیرے لیے، میری زبان کی تحیت بھی تیرے لیے، اور تمام تر پاکیزگیاں وہ بھی تیری ذات کے لیے ہیں۔ جب حبیب نے یہ تین چیزیں پیش کی تو خالق کائنات نے حبیب کو 4 تحفوں سے نوازا، ڈائریکٹ اسی کا فوراً بعد، السلام علیکہ، میرے یار تجھ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ ایھا النبیّ، نبوت کے تاج سے حبیب علیہ السلام کو پھر مزید یاد دہانی کرا کر سرخرو کیا۔ دوسرا ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت بھی تیرے ساتھ مختص، وبرکات، اور اللہ کی تمام تر برکات میرے یار تیرے دامن سے جوڑ دی گئی ہے۔ 3 کے بدلے 4 تحفے حبیب علیہ السلام کو ریٹرن ملے۔ اب اس کے بعد خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کی لب کشائی ہوتی کو مشاہدہ فرمایا۔ محبوب علیہ السلام نے آگے کیا عرض کی؟ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے اللہ تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری چیزیں تیرے لیے، خالق کائنات نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو حبیب علیہ السلام نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ یہ سلامتیاں میرے لیے، ہم پر، میرے عزیزوں کے لیے،
وعلی عباد اللہ الصالحین، اور قیامت تک جتنے صالحین ہوں گے میرے امتی ہوں گے، میرے اللہ یہ سلامتی جو تو نے مجھے دی ہیں سب ان کے لیے بھی شامل ہیں۔ اب جو بتانا چاہ رہا ہوں، جس کی میں نے شروع میں آپ کو ایڈیٹنگ دی تھی، آپ کو پوائنٹ دیا تھا، ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں آج کہ ہم کیا ہیں۔ وہاں خالق نے محبوب سے تحفہ مانگا، بتا تحفہ کیا لے کر آئے ہو؟ پوچھا کہ کیا تحفہ لائے؟ حبیب نے 3 تحفوں کا اظہار کیا۔ خالق کائنات نے اس کے بدلے میں 4 تحفے عطا فرمائے۔ جیسے خالق نے اپنے محبوب کو سلامتی کی چادر سے، سلامتی کے لبادے سے، ردائے رحمت اور سلامتی سے نوازا، فوراً حبیب علیہ السلام نے سوال کر دیا۔ جب شیطان کو خالق نے راندا نا، دفع ہو جائے یہاں سے، تو شیطان فوراً ہی گر گیا۔ اس نے کہا ایک مہلت دے دے مجھے۔ جوش میں ہو نا، کوئی جوش میں ہو، رحمت جوش میں ہو تو نعمت دے دیتا ہے، غضب جوش میں ہو تو پھر یعنی کچھ نہ کچھ مل ضرور جاتا ہے۔ اس حالت کے اندر جب کوئی بھی جنس، کوئی بھی ذات اپنے جلال کے اندر ہو تو جو سوال ہوتا ہے وہ جلدی میں عنایت کر دیا جاتا ہے۔ شیطان نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے، لوگوں کو بہکانے کی۔ خالق کائنات نے اس حالت میں، اس وقت میں انہیں مہلت دے دی، مہلت دے دی۔ اب شیطان نے یہ فائدہ اٹھا لیا، اگر یہ مہلت نہ لیتا تو اسی جگہ پر اس کو مار دیا جاتا، اس کی مدت پوری کر کے اسے ختم کر دیا جاتا۔ شیطان رہتا ہی نہ، اسے موت نہیں آتی۔ موت آ جاتی بات سلسلہ ختم۔ اب تو اسے مہلت مل گئی نا، اب اس کی عمر لمبی کر دی گئی۔ اس نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا، شیطان نے فائدہ اٹھایا، شیطان کے حبیب کائنات نے بھی فائدہ اٹھایا۔ کیسا؟ جب خالق کائنات رحمت کا سمندر بہا کر محبوب کو گوتے دے رہا تھا کہ محبوب آپ کی ذات پر سلامتی ہو، حبیب علیہ السلام نے دامن پھیلا دیا، میرے اللہ صرف محمد پر سلامتی نہ ہو، محمد کے غلاموں پر بھی سلامتی ہو۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، اس وقت جو میرے درمیان محبوب ہیں، جن میں مجھے پیدا کیا ہے، میرے اللہ صرف ان تک ہی نہیں، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے اس رحمت کی چادر میں سب کو سلامتی میں، اس میں سب کو شامل کر، سب کو شامل کیا گیا۔ پھر ہم اس وقت نہیں تھے، لیکن حبیب علیہ السلام نے اللہ سے سلامتی لے کر ہمیں بھی دلوا دی۔ اس جگہ، اس مقام پر حبیب علیہ السلام 52 ساڑھے 52 سال تک روح نبوت علیہ السلام بےتابی میں تھی کہ میں اللہ کا براہ راست جلوہ کروں۔ جس حبیب نے اربوں کھربوں کروڑوں سالوں اللہ کے قرب جمیل میں رہ کر جلوے کیے، وہ بار بار تقاضا کرتی تھی کہ اللہ کے قرب میں جائیں۔ کیوں؟ کلو شیئن یرجعو الی اصلہ ابدا، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ روح مصطفیٰ اللہ کی طرف سے آئی، خالق کائنات نے محبوب کے نور کو اپنی طرف سے بھیجا، اسی لیے فرمایا قد جاکم من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا۔ پتہ چلا اللہ کی طرف سے آیا۔ جب وہ ادھر سے آیا تو ادھر جانے کی تمنا بھی تھی، دل کے اندر تمنا بھی ابھری کہ میں ادھر جاؤں، اور اس تمنا کو 52 ساڑھے 52 سال ہو چکے تھے۔ خالق کائنات نے اپنے حریم ناز کے اندر اپنے یار کو بلا کر وہ تمنا پوری فرما دی۔ جب تمنا پوری فرما دی، 52 سال تڑپ چلتی رہی، حبیب علیہ السلام کی تمنا بنتی رہی، حبیب علیہ السلام اس جستجو میں تھے خالق سے ملاقات ہو، براہ راست دیدار مطلق کروں، براہ راست اللہ کے جلووں کو دیکھوں، کوئی نہ ہو، میں ہوں، میرا رب ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، کسی کا وجود وہاں پر مخل نہ ہو، یا تو خالق ہو یا اس کا یار ہو، کوئی تیسرا نہ ہو۔ جب ایسے پلیٹ فارم کا، جب ایسے منظر کا، ایسے حالات کا انتخاب کیا گیا تو پھر باتیں صرف اللہ رسول ہی کی ہوتی، تیسری کسی چیز کی باتیں نہ ہوتی۔ لیکن کمال قدرت ہے میرے حبیب کی رحمت کی کہ جب اللہ کی رحمت جوش میں تھی، رحمت خداوندی، سلامتی خداوندی کا سمندر تلاطم مار رہا تھا، حبیب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دے، میرے اللہ میری امت تمام کے لیے سلامتی کا وعدہ کر لے۔ خالق کائنات نے امت کے لیے سلامتی کا وعدہ کر لیا۔ ٹھیک ہے میرے حبیب، اب یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھاؤں گا۔ جب قلم کو پیدا کیا نا، حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بننے سے 4000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے، مختلف روایت، ایک قوم پیدا کی جس کو قلم کہتے ہیں۔ اب خالق کائنات نے قلم کو پیدا فرما کر اسے حکم دیا کہ لکھ، میرے اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا توحید لکھ، لا الہ الا اللہ،
قلم نے اس جملے کو لکھنا شروع کیا اور پورے 4000 سال لگ گئے اس جملے کو لکھتے لکھتے۔ 4 کلمے ہیں، 4000 سال لگ گئے ان کو لکھنے میں۔ قلم رک گئی، خالق کائنات کی طرف سے پھر قلم لکھ، میرے اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا میرے حبیب کی رسالت بھی لکھ۔ اب جب قلم نے رسالت لکھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمے لکھے، توحید میں 4 کلمے، رسالت میں 3 کلموں کا انتخاب رکھا تاکہ لوگ جو دنیا میں شرک کا بہتان لگائیں گے انہیں پتہ چل جائے کہ محبوب علیہ السلام تو توحید وہ رکھتے ہیں جس میں محبوب علیہ السلام سے زیادہ عظمت ہو۔ ارے اگر عیسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان پہ چلے جائیں، لوگ خدا کہنے لگ جائیں، خالق کائنات کے حبیب نے تصور دے دیا کہ ہماری توحید 7 آسمانوں سے اوپر جا کر بھی حقیقی توحید رہتی ہے، اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں بنا کرتا۔ حبیب علیہ السلام کی رسالت لکھائی 3 کلموں سے، محمد الرسول اللہ۔ قلم نے 4000 سال لگا کر یہ 3 کلمے لکھے۔ جب یہ کلمے لکھے تو قلم نے سوال کیا، میرے اللہ یہ کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑ گیا؟ خالق کائنات نے فرمایا قلم اگر یہ نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی بھی نہ ہوتا، صرف میں ہوتا، باقی کچھ نہ ہوتا۔ جب خالق کائنات کی طرف سے قلم کو یہ جواب ملا، قلم نے فوراً جواب دیا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ آدم علیہ السلام سے بننے سے 4000 سال پہلے کی بات چل رہی ہے۔ 4000 سال پہلے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے خالق کائنات کا قلم کو حکم، قلم پھر محبوب علیہ السلام کو سلام پیش کر رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب یہ کائنات میں کوئی بندہ نہیں جانتا تھا، اللہ جانتا تھا یا قلم جانتی تھی کہ میں نے پیش کیا ہے؟ اللہ جانتا تھا کہ اس نے پیش کیا ہے، کس کا نام لے کر کیا چیز دی، سلام پیش کیا۔ اس وقت خالق کائنات نے جب قلم نے یہ کہا السلام علیکہ ایھا النبی، تو روایات شاہد ہیں۔ معارج النبوہ کے اندر علامہ معین وائز کاشفی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر خالق نے محبوب کے بجائے خود جواب دیا، السلام علیکہ ایھا النبی کے جواب میں سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ قلم صرف محبوب کو ساتھ شامل نہ رکھ، محبوب کی عظمت والی امت پر بھی سلام قیامت تک جاری رہے گا ہمارا۔ یہ سلامتی مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے خالق کائنات نے خود مختص فرمائی تھی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جب رب کریم نے 4000 سال پہلے آدم علیہ السلام سے بننے سے یا آج سے 5 ساڑھے 5 یا 6 ساڑھے 6 ہزار سال آدم علیہ السلام کو ہو گئے، اور 4000 سال پہلے یعنی اب سے 10,000 سال پرانا سلام جو مصطفیٰ کی ذات پر قلم نے بھیجا تھا، خالق نے اسے فراموش نہ کیا، اسے چھپا کے نہ رکھا، کائنات والوں کو بتا دیا اگر قلم ایک دفعہ میرے یار پر سلام پیش کرے تو ساری کائنات میں اس کا ڈنکا بجاتا ہوں۔ جو غلام مصطفیٰ ہو کر اپنے یار پر سلام پیش کرے گا، بتائیں جب قلم کا ایک سلام خالق نے رد نہ کیا تو امت کا سلام کیسے رد کرے گا رب؟ اللہ یہ پنکھے بند کر دیتے میرے خیال، آواز کھینچے۔ جو خالق ایک قلم کے ایک سلام کو رد نہیں کر رہا، پوری امت کے سلام کو کیسے رد کرے گا؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صلاۃ و سلام پڑھنے میں بڑی سستی کرتے ہیں۔ قلم نے بتا دیا، پھر اس کے تقاضا خالق کائنات نے اظہاری صورت میں کر دیا۔ اب پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ ہم وہاں پر یاد کیے گئے، ہم اس لائق نہیں تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، نور نظر مصطفیٰ، زینت کائنات، حیائے جنت اور کل مخلوق ربانی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ابا جان کی بارگاہ میں عرض کی، ابا جان فرمائیے کہ راز اور نیاز کی وہ کوئی بات جو معراج میں یار نے یار کو بتائی۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی میرے رب نے میری امت کی مجھ سے شکایت کی ہے۔ اب میں فکری بات کر رہا ہوں، ہمیں کاش اندر عزم ہلال آ جائے،
ہمارے اندر طوفان جاگ اٹھے کہ وہاں خالق اپنے یار سے ہماری شکایت کر رہا ہے، میرے یار امتی تو تیرے ہیں، روزی میں دیتا ہوں نا، جی میرے اللہ روزی تو دیتا ہے، میرے یار روزی میں دیتا ہوں پھر بھی مجھے بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، روزی بھی میں دیتا ہوں پھر بھی بھولے ہوتے ہیں، میں رحمت کی چادر بچھائے ہوئے ہوں، وہ گناہ کرتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو گناہ کر دیتے، یہ نہیں خیال کرتے کہ روزی دینے والا پالنے والا دیکھ رہا ہے، اور جب لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو پرہیزگار بنتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں یہ گناہ کرتا ہے۔ یہ شکایتیں ہوئی، میرے محبوب یہ گناہ کرتے ہیں، روزی کا رب میں دیتا ہوں، اور یہ عبادت لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتے ہیں، میرے محبوب روزی میں دیتا ہوں، پالتا میں ہوں، اور پھر یہ یاد دوسروں کو کرتے ہیں، شکر دوسروں کا ادا کرتے ہیں، کام میں بناتا ہوں، یہ دوستیاں دوسروں کے ساتھ رکھتے ہیں، جنت کی طرف میں بلاتا ہوں، جہنم کے کام یہ کرتے ہیں، احسان میں کرتا ہوں، شکر دوسروں کا ادا کرتے ہیں، یار میں بنائے رکھتا ہوں ان کو، اور شیطان جو میرا دشمن ہے طریقہ ان کا اختیار کرتے ہیں۔ یہ شکوہ ہوا، شکایت ہوئی حبیب کے سامنے خالق کائنات کی۔ اب سنیں، بڑا قیمتی جوہر آپ کے دامنوں میں دے رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ جو آپ کی راز کی باتیں ہیں کوئی ایک بات عنایت فرمائیں۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا مجھ سے عمر کہ میرے محبوب یہ لوگ خلوت میں گناہ کریں گے، جلوت کے اندر اپنا نیک ہونا ظاہر کریں گے، اس سے مجھے پسندیدگی نہیں کہ یہ تنہائی میں مجھے یاد نہ رکھیں اور گناہ سے نہ بچیں، اور جب لوگوں کے مجمع میں رہیں تو لوگوں سے حیا کریں۔ میرے محبوب ان کو بتا دو، ان کا ایک مرتبہ اپنی زندگی بھر کے گناہوں پر شرمندہ ہو جانا، یہ اگر ایک دفعہ اپنے گناہوں پر زندگی میں اگر شرمندہ ہو گئے تو جتنی زندگی میں خطائیں کی یہ ساری معاف کر دوں گا، ساری خطائیں معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ سے حیا کرنے کا نتیجہ، اللہ سے حیا کرنے کا اللہ رب العزت انعام عطا فرما رہا ہے۔ اب صدیق اکبر نے بھی عرض کی، میرے اللہ میرے حبیب ارشاد فرمائیں، خالق قدرت کی بارگاہ کے اندر آپ کی راز و نیاز کی کون سی باتیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ جملہ ہمارے لیے آب حیات ہے، یہ جملہ آب حیات ہے ہمارے لیے، اور اسے اگر ہم بھی قید حیات رہے تو آئندہ سالوں میں پوچھیں گے آپ سے کہ میں نے معراج شریف کے حوالے سے سب سے زیادہ آپ لوگوں یعنی امت کے لیے سب سے دمدار جملہ جو بولا تھا وہ کون سا آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں راز و نیاز کی باتوں میں سے کوئی ایک راز۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا، میرے محبوب تیری امت سے ہم حساب ہی نہ لیتے، تیری امت کے گناہوں کی پوچھتے ہی نہ، تیرے امت کے بارے میں ہم کوئی بات سوال و جواب کا کرتے ہی نہ، لیکن میرے یار تیری وجہ سے تیری امت ہمیں اس قدر محبوب ہو گئی ہے کہ ہمیں تیری وجہ سے قیامت میں ان سے سوال و جواب اس وجہ سے کرنا پڑے گا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تیری امت سے براہ راست سوال کریں، براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں۔ محبوب تیرا رب تیری امت سے بات کرنا چاہتا ہے، بات کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ تیرا رب میرے محبوب تیری امت سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تیری امت سے سوال کروں، تیری امت سے بات کروں، تیری امت سے کلام کروں۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو ہم دنیا کے اندر وہ عزت عطا کر رہے ہیں، اور قیامت میں وہاں محبوب یہاں پر عرش معلیٰ سے اوپر تجھے ایک بار سلامتی ہم نے دی، تو نے اپنے امتیوں کے لیے رکھی۔ اب محبوب یہ یاد رکھیں، قیامت کا دن ہوگا تیرا رب تیرے امتیوں سے سلام قولا من رب الرحیم کا ترانہ پڑھتا جائے گا، تیرے یار گزر کر جنت چلتے جائیں گے، تیرا رب خود سلام پیش کرے گا۔ تو نے یہاں ایک دفعہ سلام پیش کیا میری بارگاہ نیازمندی کے اندر اپنی امت کے لیے۔ محبوب تیری سخاوت بڑی عظیم ہے، تیری محبت اپنی امتیوں سے بہت زیادہ ہے، لیکن سن محبوب
تجھ سے بڑا سخی تیرا رب ہے. ہر سال ایک رات عطا کروں گا جس کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات ہوگی. آگے خالق کائنات نے فرمایا اس رات کے اندر سورج کی آخری کرن جب چھپ رہی ہوگی، تیرے رب کا سلام تیری امت کے لیے شروع ہو چکا ہوگا. سورج اور صبح صادق کا طلوع ہونا ہوگا، ہمارا سلام اس وقت مختتم ہو رہا ہوگا. خالق کائنات نے اعلان کر دیا سلام ہی حتی مطلع الفجر. میرے محبوب سورج کی آخری کرن چھپنے سے لے کر تیرا رب اپنی طرف سے تیرے امتیوں کو سلام پیش کرے گا، اور یہاں تک کرے گا ایک بار اس میں شامل نہیں، ہزاروں بار اس میں شامل نہیں، کروڑوں بار اس میں شامل نہیں، بلکہ محبوب ہمارا تو ایک ایک فرشتہ جس کے جسم کے اوپر 70,000 سر ہیں، 70,000 سروں میں ہر سر پر 70,000 منہ ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبان، ہر زبان میں 70,000 قسم کا ذکر ہوگا. ارے یہ تو ہمارا ایک فرشتے کا کمال ہے، پھر تیرے رب کا ذکر کتنا کمال ہوگا، تیرے رب کے سلامتیوں کی وسعت کتنی ہوگی. اور وہ ایک دفعہ نہیں ہوگی، جب سورج کی آخری کرن جا رہی ہوگی، چھپ رہی ہوگی، اس وقت سے تیرا رب تیرے امتیوں کو سلام کرنا شروع کرے گا. سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک تیرا رب تیرے امتیوں پر مسلسل سلام پیش کرتا جائے گا. تو نے ایک دفعہ کیا، یہ تیرا رب ہر سال عطا کرے گا. اور پھر جب یہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو تیرا رب پھر ان سب کو علیحدہ علیحدہ سلام پیش کر رہا ہوگا. سلام قولا من رب الرحیم. رب کریم یہ سلامتی دیتا ہوا جائے گا، محبوب علیہ السلام کے ایک ایک امتی کو جنت داخل فرماتا جائے گا. اب یہ فضیلتیں کس وجہ سے حاصل ہوئی؟ کس وجہ سے؟ حبیب علیہ السلام نے بتا دیا کہ ابو بکر، تو کیا اس وقت جب حبیب یہ فرما رہے تھے آنکھوں سے آنسو نہیں گرے ہوں گے؟ عمر میرا رب، ابو بکر میرا رب مجھ سے فرما رہا ہے میرے محبوب، ہم تو سوال جواب ہی نہ کرتے، تیری امت سے سیدھا جنت بھیج دیتے، لیکن تیری وجہ سے ہمیں تیرے امتیوں سے اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ گناہوں کی پوچھ گچھ تو بہانہ ہے، اصل وجہ ان سے بات کرنا ہے تیری وجہ سے. اس قدر محبوب ہو گئے ہیں ہمیں یہ. اللہ اکبر. خالق کائنات نے مزید دریا بہائے تو طائف کے. حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے فرمایا میرے محبوب 7 اعضاء ان بندوں کے جو سجدے میں 7 اعضاء لگتے ہیں، 2 یہ، تیسرا یہ، 4 5 6 اور یہ 7، یہ 7 حصے زمین پر لگیں تو سجدہ ہوتا ہے. ایک بھی آپ نے اٹھا کر رکھا سجدہ نہیں ہوگا ان 7 حصوں پر. خالق کائنات نے فرمایا محبوب 7 حصوں میں سے کسی ایک حصے میں تیری اطاعت، تیری فرما برداری کرتا ہوا میرے پاس آیا، باقی 6 حصے گناہوں کی آلودگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی آلودگی میں لتھڑے ہوئے ہیں. محبوب ان 6 حصوں کو نہیں دیکھوں گا، ایک حصے کی اطاعت کی برکت سے، ایک حصے کی نیکی کی برکت سے سارے وجود کو جنت کا حقدار بنا دوں گا، پورے وجود کو جنتی بنا دوں گا. میرے محبوب ان سے کہیں پہلی امتوں پر جو ہم نے کیا، ان کے جسم پر کہیں ناپاکی لگتی تو جسم کاٹنا پڑتا تھا، لباس پر ناپاکی پڑتی تو لباس کاٹنا پڑتا تھا، ماں باپ کو گالی دیتے تھے تو قتل کرنا پڑتا تھا یا آگ میں کودنا پڑتا تھا. ایک جگہ پر جا کر، صرف ایک جگہ پر، خاص جگہ پر عبادت کرنا عبادت ہوتی تھی. اپنے گھر کسی بھی جگہ پر عبادت نہیں ہوتی جب تک اس مقررہ مسجد میں جا کر عبادت نہ کریں. میرے محبوب یہ تیری امت کے لیے ہم نے تحفہ رکھا کہ اگر انہیں پانی نہ ملے تو تیمم جہاں مرضی جا کر لیں، ہم ان کے جسم کو پاک کر دیں گے. یہ پہلی امتوں کو نہیں دیا. تیرے امتیوں کا اگر کہیں کپڑے پر پیشاب کی چھینٹیں لگ جائیں تو دھو کر پاک کر لیں. ہمیں کٹوانے کی، ہماری طرف سے کٹنے کا حکم نہیں کہ لباس کاٹا جائے. آج بتائیں یہ حکم برقرار رہتا تو کون اپنے کپڑوں کو سلامت رکھتا؟ ہر کسی کو کپڑا کاٹنا پڑتا. ماں باپ کو کتنا ہم برا بھلا کہتے ہیں، اگر وہ اصول چلتا رہتا تو آج ہمیں اپنا آپ قتل کر کے جنت جانے کی
جنت کی ٹکٹ ملتی اگر ہم اپنے آپ کو قتل کرتے، ماں باپ کو گالی دینے کے بعد، ورنہ ہماری بخشش نہ ہوتی، یہ آگ میں کودنا پڑتا۔ زندہ وجود لے کر بتائیں یہ کون اپنے آپ کے ساتھ کرتا؟ اس زمانے کے اندر گناہوں کی وجہ سے خالق کائنات نے قوموں کے چہرے بدلے، خالق کائنات نے قوموں کو زمین میں دھنسایا۔ یہ معراج کے راز کی باتیں ہیں۔ حبیب سے فرمایا گناہوں کی وجہ سے چہروں کو بدلا، گناہوں کی وجہ سے آسمانوں سے ہم نے پتھر برسائے، گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو زمینوں میں دھنسا دیا۔ میرے محبوب تیری برکت سے تیرے امتیوں کو گناہوں کے بعد یہ جب توبہ کر کے آئیں گے تو ہم ان کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میرے اللہ تو غفور ہے، میرے اللہ تو غفور ہے، یعنی غفور تو ہوتا ہی وہ جو گناہ معاف کر دے۔ اب رحیم اور رحمان بھی تو ہے محبوب۔ اب رحیمیت یہ ہے میری تیری امتیوں کے لیے، پہلوں کے لیے نہیں، اس امت کے لیے، تیرے امتیوں کے لیے میری رحیمیت یہ ہے کہ میں گناہوں کو معاف کر دوں گا، انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ میرے اللہ تو رحمان بھی ہے۔ اچھا، یعنی کہ حبیب علیہ السلام مزید اپنی امتیوں کو تحفہ دلانا چاہ رہے ہیں، میرے اللہ تو رحمان بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میرے محبوب میں ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، انہیں محبوب بھی بناؤں گا، انہیں جنت بھی تحفے میں دوں گا، اور پھر جو صحیفہ جس پہ ان کے گناہ لکھے ہوں گے، میرے محبوب ان گناہوں کو صرف قلم چلا کر ختم نہیں کرواؤں گا بلکہ ان کا نشان بھی گناہوں کا مٹوا دوں گا۔ میرے اللہ اور عنایت فرمائیں۔ خالق کائنات نے جواب دیا میرے محبوب جو فرشتوں نے تیرے امتیوں کو گناہ کرتے دیکھا تھا، ان کی یاداشت میں تیرے امتیوں کا جو گناہ ہوگا میں ان کی یاداشت سے وہ گناہوں کا تصور بھی بھلا دوں گا، تاکہ کوئی فرشتہ یہ نہ کہے یا اللہ اس حبیب اللہ نے گناہ کیا تھا معالم کی گلیوں کے اندر، اب اسے جنت بھیج رہا ہے۔ میرے اللہ فلاں جگہ پر اس حبیب اللہ نے گناہ کیا تھا، اسے جہنم کی سزا دی جائے۔ خالق کائنات ان فرشتوں کے دماغوں سے یا ان کے حافظے سے وہ گناہ کا کانسیپٹ اور تصور اور خیال اور یاداشت بھلا دے گا، تاکہ کوئی میرے محبوب کے امتی کو روک کر نہ کھڑا ہو جائے، وہاں پر روک کر کھڑا نہ ہو جائے۔ یہ تحفے عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، ہمیں کاش یہ قدر آ جائے، کاش یہ قدر آ جائے۔ خالق کائنات نے جو ہمیں تحائف عطا فرمائے حبیب علیہ السلام کی برکات سے، جو میرے پاس مواد تیار تھا آج کا اس عنوان کے تحت وہ بہت زیادہ تھا، لیکن قدرتی طور پر آپ کا وقت سمٹ جاتا ہے، ہمیں مجبوراً رکنا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں، خدا کے لیے اس حبیب کو جس نے وہاں ہم کو نہیں بلایا، ہمیں چاہیے کہ اس کی اطاعت کریں، اتباع کریں۔ جو حبیب وہاں سے تحفہ لے کر آیا اس تحفے کی ہم قدر کریں۔ حبیب نے تو اللہ نے اپنے حبیب کو تحفہ امت کی صورت میں دیا، حبیب نے اسے نہیں بلایا، ہم اس حبیب کو بلا بیٹھے جو تحفہ لے کر آیا، خود تحفہ بن کر آیا، ہم نے اس حبیب کو بلا دیا۔ یاد رکھیں روزہ بھی تحفے میں دیا جا سکتا تھا، حج بھی تحفے میں دیا جا سکتا تھا، زکوٰۃ بھی تحفے میں دی جا سکتی تھی، کوئی اور بھی چیز تحفے میں دی جا سکتی تھی، یہ زمین کا مالک بنا دیا جاتا، تحفہ کا نام رکھ دیا جاتا، لیکن کیا وجہ تھی کہ نماز کو تحفہ بنا کر بھیجا گیا؟ یہ نماز کا کیا راز ہے؟ جس نماز کے ساتھ ہم غفلت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، حبیب نے فرمایا سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو نماز میں ڈاکہ ڈالے۔ یا رسول اللہ نمازوں کا بھی ڈاکہ ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، نماز تو پڑھنے آتے ہیں لیکن سجدے اور رکوع اور ارکان صحیح ادا نہیں کرتے۔ ایک روایت میں آتا مرغے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نماز پہلی بات پڑھتے نہیں، پڑھنے آتے ہیں تو بے شعور انداز سے کام کر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر ہمارا کالر گردن سے اوپر پچھلی طرف ہوتا ہے کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، جنتی لوگ ہیں۔ عزیزان من، بایزید بستامی اللہ کی تجلیات میں ڈوب کر بھی کہتے ہیں کہ میرے اللہ ابھی بھی تیرے رحم و کرم پر ہوں، فخر نہیں ہے کہ بخشا جاؤں، ابھی بھی تیرے رحم و کرم پر۔ حبیب نے وہاں پر اپنے رب سے پوچھا میرے اللہ میری امت کے ساتھ سلوک کیا کرے گا؟ خالق نے فرمایا میرے محبوب عدل سے کام نہیں لوں گا، تیری امت کی باری آئے گی جب۔ کیوں؟ حبیب اللہ کے گناہ تو بہت ہیں، اگر عدل پہ بات آئی تو پھر تو یہ پکڑا جائے گا، پھر جہنم جائے گا۔ میرے محبوب ہم اپنے فضل سے کام کریں گے، یہ گناہ گار بھی ہوگا، گناہ لے کر بھی آئے گا، پھر بھی معاف کر کے جنت عطا کر دیں گے ہم۔ ارے یہ تحفے ہمیں بھی دیے حبیب علیہ السلام کی برکت سے،
آج اسی حبیب کے ساتھ ناانصافی. آپ بتائیں کہ اس خالق ازل نے اپنے حبیب سے جب شکایت کی ہوگی حبیب علیہ السلام کے انداز کیسا ہوگا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت میں حبیب پھر شرمندہ ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ محبوب اس امت کو آپ کے لیے اتنی فضیلتوں والا بنایا، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکے؟ اے حبیب، کیا ان کے اوپر ہم نے زکوٰۃ، پہلی امتوں کے لیے ہم نے 40 میں سے 10 زکوٰۃ دینا لازم کیا تھا، لیکن تیری امتیوں کے لیے تو 40واں حصہ رکھا ہے، 40 میں سے 1. پہلی امتیں 40 میں سے 10 دیتی تھی. محبوب اس امت کی عمریں لمبی اس لیے نہیں کی کہ یہ لوگ لمبی عمر رکھ کر اس دنیا سے دل نہ لگا بیٹھیں، یہ گناہ زیادہ نہ کر بیٹھیں. محبوب اس لیے آخر میں بھیجا اس امت کو تاکہ انہیں قبروں میں زیادہ دیر جنت جانے کا انتظار نہ کرنا پڑے. اگر انہیں شروع میں بھیج دیا جاتا تو طویل زمانہ یہ قبروں میں رہتے، انتظار کرتے. آخر میں اس لیے بھیجا تاکہ ان کو کم سے کم انتظار کرنا پڑے، یہاں سے اٹھے فوراً جنت چلے جائیں. عزیز جان من، سینے میں بڑے راز کی باتیں ہیں. اللہ سے یہیں پر دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمیں حبیب کی سچی قدر کی توفیق عطا فرمائے، کما حق ہو اتباع مصطفیٰ میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.